اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد و شاگرد کے آداب، طالب علم کے آداب بے شمار ہیں، لیکن وہ سب 10 کے ضمن میں آ جاتے ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو بری عادات اور گندے اوصاف سے پاک و صاف کرے، اس لیے کہ علم دل کی عبادت، باطن کی اصلاح اور تقرب الہی کا نام ہے۔ نماز ظاہری اعضاء کا فریضہ ہے۔ اس فریضے کی ادائیگی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ظاہری جسم حدث اور نجاست سے پاک نہ ہو۔ اسی طرح علم بھی ایک عبادت ہے۔ یہ عبادت بھی اس وقت تک صحیح نہیں ہوتی جب تک باطن برائیوں سے پاک نہ ہو۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دین کی بنیاد صفائی پر رکھی گئی ہے۔ صفائی محض ظاہر کی کافی نہیں ہے بلکہ باطن کی بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے 10ویں پارے کے 10ویں رکوع آیت نمبر 15 میں، مشرک لوگ بوجہ عقائد خبیثہ نرے ناپاک ہیں۔ اس آیت میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ طہارت اور نجاست کا تعلق محض ظاہر جسم سے یا دیکھنے سے نہیں ہے بلکہ باطن بھی ظاہر یا نجس ہو سکتا ہے۔ مشرک بعض اوقات ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، نہایا ہوا ہوتا ہے، مگر اس کا باطن نجاستوں سے آلودہ ہوتا ہے۔ نجاست اس چیز کو کہتے ہیں جس سے بچا جائے۔ ظاہر کی نجاستوں کے مقابلے میں باطن کی نجاست سے بچنا زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت محض نجاست ہے، لیکن باطن کی نجاستیں ہلاکت پر منتہی ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم میں روایت کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو۔ دل انسان کا گھر ہے، اس میں فرشتوں کی آمد وہ رفت رہتی ہے۔ غضب، شہوت، کینہ، حسد، کبر اور عجب وغیرہ عادات بھونکنے والے کتے ہیں۔ جس دل میں یہ کتے ہوں گے تو فرشتوں کا گزر کیسے ہوگا؟ دل میں علم کا نور صرف فرشتوں کے ذریعے پہنچتا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں ہے 25ویں پارے کے 6 رکوع آیت نمبر 51 میں، اور کسی بشر کی حالت موجودہ میں یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے، مگر 3 طریقے سے، یا تو الہام سے، یا حجاب کے باہر سے، یا کسی فرشتے کو بھیج دے کہ وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے پیغام پہنچا دیتا ہے۔ اس آیت میں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم کی روشنی لانے والے فرشتے ہیں۔ یہ فرشتے جو اس اہم کام کے لیے مقرر ہیں خود بھی پاک و طاہر ہوتے ہیں اور وہی جگہ دیکھتے ہیں جو پاک ہو۔ انہی دلوں کو اللہ کی رحمت کے خزانوں سے بھرتے ہیں جو پاک و صاف ہوں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس حدیث میں گھر سے مراد انسان کا دل اور کتے سے مراد مذموم عادتیں ہیں، اس لیے کہ اس طرح باطنیہ فرقے کے لوگ ہم پر یہ اعتراض کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ جس بات سے تم ہمیں روکتے ہو خود اس پر عمل کرتے ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے ظاہری لفظوں کے معنی میں تبدیلی کیے بغیر باطنی معنی مراد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہر الفاظ کے معنی واقعی غلط چیز ہے۔ ہم نے پہلے حدیث کے ظاہری الفاظ کے معنی بیان کیے، پھر یہ بتلایا کہ اس حدیث سے اس امر پر تنبیہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل اس کا گھر ہے۔ بری عادتیں کتوں کی طرح ہیں، جس طرح کتوں کی موجودگی میں فرشتے گھروں میں داخل نہیں ہوتے، اسی طرح بری عادتوں کی موجودگی میں بھی فرشتے دلوں میں علم کا نور نہیں پہنچاتے۔
یہ جو کچھ عرض کیا گیا بطور عبرت ہے، اس لیے کہ علماء اور اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ یہی ہے کہ جو کچھ کسی دوسری چیز سے متعلق سنتے ہیں اسے اسی حد تک محدود نہیں رکھتے بلکہ خود نصیحت کرتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی صاحب عقل آدمی کسی دوسرے شخص کو مصائب و تکالیف میں مبتلا دیکھتا ہے تو وہ اس سے عبرت پکڑتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ ہم بھی مصیبتوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں انقلاب آتا ہی رہتا ہے، دوسرے کا حال دیکھ کر اپنا جائزہ لینا اور پھر دنیا کے متعلق سوچنا ہی عبرت ہے۔ اس سے اچھی عبرت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی اصول کی روشنی میں مخلوق کے بنائے ہوئے گھر کا اللہ کے بنائے ہوئے گھر سے موازنہ کیجئے، پھر یہ دیکھیے کہ کتے اور بری عادتوں میں کیا وجہ اشتراک ہے۔ ظاہر ہے کہ کتے کو اس کی درندگی اور نجاست کی وجہ سے برا کہا جاتا ہے اور نہ کہ اس کی شکل و صورت کی وجہ سے۔ یہی حال روح کی برائیوں کا ہے۔ یہ بات جان لیجئے کہ جو دل غضب دنیا کی حرص اور دنیا کے لیے لڑنے جھگڑنے، لوگوں کی عزت آبرو پامال کرنے کے جذبات سے لبریز ہے، وہ دل ظاہر میں دل ہے لیکن حقیقت میں کتا ہے۔ نور عقل باطن کو دیکھتا ہے، ظاہر کا لحاظ نہیں رکھتا۔ اس ناپائیدار دنیا میں صورتیں معنی پر غالب ہیں لیکن آخرت میں معنی غالب رہیں گے، اس لیے کہ ہر شخص کا حشر اس کے معنوی صورت پر ہوگا۔ مثلا جو شخص لوگوں کی اہانت کرتا ہو وہ اس کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا جو اپنے شکار پر جھپٹتا ہو۔ لوگوں کی دولت کا حریص ظالم بھیڑیے کی شکل میں، تکبر کرنے والا چیتے کی شکل میں اور جاہ و منصب کا طالب شیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اس سلسلے میں احادیث موجود ہیں اور اہل بصیرت بھی اس حقیقت کے شاہد ہیں۔ جو کچھ عرض کیا گیا اس پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ بہت سے بدترین اخلاق کے حامل طلباء علم حاصل کر رہے ہیں اور بظاہر کامیاب بھی ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ ممکن نہیں کہ برے اخلاق کے حامل طالب علم کو وہ حقیقی علم حاصل ہو جائے جو راہ آخرت میں نفع پہنچا سکے یا جس سے ابدی سعادت حاصل ہو سکے، اس لیے کہ اس علم کی پہلی منزل ہی یہ جاننا ہے کہ گناہ زہر قاتل ہے، اس سے ہلاکت کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا۔ تم نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو زہر کو مہلک جاننے کے باوجود کھائے؟ اور اس طرح کے طلباء جو علم حاصل کرتے ہیں وہ محض رسمی علم ہوتا ہے جو کبھی زبان پر رہتا ہے اور کبھی دل میں، کبھی اس کا اعادہ و تکرار ہوتا ہے۔ علم حقیقی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کثرت روایت کا نام نہیں بلکہ یہ ایک نور ہے جو اللہ والوں میں القاء کر دیتا ہے۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ علم صرف خوف الہی کا نام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء ڈرتے ہیں۔ جن حضرات نے علم کو خوف الہی سے تعبیر کیا ہے انہوں نے علم کے اصل اور حقیقی نتیجے کی نشاندہی کی ہے۔ اس جملے کا بھی کچھ یہی مفہوم ہے۔ ہم نے اللہ کے علاوہ کے لیے علم حاصل کیا مگر علم نے اس سے انکار کر دیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ہو۔ بعض محققین حضرات اس جملے کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں صرف ظاہری الفاظ و عبارت کا علم آیا، اس کی حقیقت ہم پر واضح نہیں ہوئی۔ یہ بھی صحیح ہے کہ بہت سے علماء فقہین اور فقہائے دین فروع و اصول میں تفوق اور مہارت رکھنے کے باوجود مذموم عادتیں رکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس علم میں یہ لوگ مشغول ہیں وہ علم نہیں ہونے کی حیثیت سے مفید نہیں ہے۔ اس علم کا فائدہ اس صورت میں ہے جب اس کی طلب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور حصول کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب ہو۔ یہ بات ہم اختصار کے ساتھ بیان کر چکے ہیں، عنقریب اس کی تفصیل بھی عرض کریں گے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ طالب دنیا کی مصروفیتیں کم کر دے۔ طالب دنیا کی مصروفیتیں کم کر دے، عزیز و قارب
اور باطن سے دور جا کر رہے، وہ اس لیے کہ یہ رشتے ناطے، یہ مصروفیتیں علم کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنے سینے میں دو دل نہیں رکھتا۔ جب اس کا ذہن و فکر منتشر ہوگا تو وجہ بنے گی، تو وہ حصول علم میں کوتاہی کرنے پر مجبور ہوگا۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ علم اس وقت تک بھی تھوڑا حصہ نہیں دے گا جب تک اپنے آپ کو پوری طرح اس کے سپرد نہ کر دو گے، اور مکمل خود سپردگی کے باوجود بھی تھوڑا بہت علم حاصل ہوگا۔ اس پر بھی اطمینان نہیں کیا جا سکتا، معلوم نہیں نفع بخش ہو یا نقصان دہ۔ وہ ذہن جو مختلف کاموں میں منتشر رہتا ہے، اس نالے کے مشابہ ہے جس کا پانی ادھر ادھر پھیل گیا ہو۔ کچھ پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے، کچھ ہوا میں اڑ جاتا ہے، کچھ باقی رہتا ہے۔ اس سے کھیتی سیراب نہیں ہو سکتی۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ طالب علم اپنے علم پر مغرور نہ ہو اور استاد پر حکومت نہ چلائے، بلکہ سب کچھ اسی کی رائے پر چھوڑ دے۔ جو نصیحت وہ کرے اسے اس طرح قبول کرے جس طرح مریض مشفق ڈاکٹر کی نصیحت سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ طالب علم کو یہ بھی چاہیے کہ وہ استاد کے ساتھ تواضع و انکساری سے پیش آئے، اجر و ثواب کے جذبے سے اس کی خدمت کرے۔ شعبی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی اور نماز سے فراغت کے بعد لوگوں نے سواری کے لیے خچر پیش کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور خچر کی لگام ہاتھ میں لے کر چلنے لگے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ لگام چھوڑ دیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں یہی حکم ہوا ہے کہ اپنے بڑوں کی اور علماء کی تعظیم کریں۔ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ ہمیں بھی اہل بیت کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اس حدیث کو طبرانی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن کی عادت نہیں ہے کہ وہ طالب علم کے علاوہ کسی معاملے میں چاپلوسی کرے۔ علم کے سلسلے میں طلباء کے تکبر کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ صرف معروف و مشہور علماء سے استفادہ کریں، غیر معروف لوگوں کے سامنے زانو تلمیذ طے کرنے میں شرم محسوس کریں۔ یہ ایک احمقانہ فعل ہے، اس لیے کہ علم نجات اور سعادت اخروی کا ذریعہ ہے۔ اگر کسی شخص کو درندے کا خطرہ ہو اور وہ اس خطرے سے بعافیت نکلنا چاہتا ہو تو وہ یہ فرق نہیں کرے گا کہ درندے سے بچنے کی تدبیر بتلانے والا کوئی مشہور آدمی ہے یا گمنام ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیاوی درندوں کے مقابلے میں دوزخ کے درندوں سے زیادہ خطرہ ہوگا، پھر ان درندوں سے بچنے کی تدبیریں بتلانے والوں میں فرق کیوں کیا جائے؟ حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، جہاں سے ملے غنیمت سمجھے اور دل و جان سے حفاظت کرے۔ جس کے ذریعے حکمت پہنچے اس کا احسان مانے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ ایک شعر ہے جس کا ترجمہ ہم پیش کر رہے ہیں، علم کو مغرور نوجوان سے دشمنی ہے، جیسے سیلاب کو بلندی پر واقع مکان سے عداوت ہے۔ علم بغیر تواضع کے حاصل نہیں ہوتا۔ علم حاصل کرنے کے لیے پوری طرح متوجہ ہونا اور کان لگا کر سننا بھی ضروری ہے۔ قرآن پاک میں ہے 26ویں پارے کے 17ویں رکوع آیت نمبر 37 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جس کے پاس فہم دل ہو اور وہ متوجہ ہو کر کان لگا دیتا ہے۔ آیت میں صاحب دل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ علم کے فہم کے استعداد رکھتا ہو، پھر سمجھنے کی قدرت بھی ہی کافی نہیں ہے بلکہ حضور دل کے ساتھ کان بھی لگائے، تاکہ جو کچھ اس کے کانوں میں پڑے اس کو اچھی طرح سے سنے اور ان کے ساری شکر، خوشی اور منت کشی کے جذبات کے ساتھ قبول کرے۔ استاد کو شاگرد کے سامنے نرم زمین کی طرح رہنا چاہیے۔ نرم زمین
پر چاہے جتنی بارش ہو تمام پانی جذب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح طالب علم کو چاہیے کہ جو کچھ استاد بتلائے قبول کرے، تعلیم کا جو طریقہ وہ تجویز کرے اس پر عمل کرے، اپنی رائے کو ظاہر و دخل نہ دے، کیونکہ مرشد اگر غلطی پر بھی ہوگا تو طالب کے حق کے مقابلے میں اس کی غلطی بھی مفید ہوگی، کیونکہ وہ تجربہ کار ہے، اسے ایسے بہت سے نقطوں کا علم ہے جو بظاہر حیرت انگیز ہیں مگر ان کی افادیت میں شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا بہت سے گرم مزاج رکھنے والے مریضوں کو اطباء حضرات گرم دوائیں تجویز کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات بہت عجیب محسوس ہوتی ہے، لیکن اس سلسلے میں یہ مصلحت پوشیدہ ہے کہ مزید گرم دواؤں سے اس کی حرارت قوی تر ہو جائے تاکہ وہ علاج کا تحمل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصے میں اس حقیقت پر تنبیہ فرمائی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے میت کی خواہش کی تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا 15ویں پارے کے 21ویں رکوع آیت نمبر 67 اور 68 میں، آپ میرے ساتھ رہ کر میرے افعال پر صبر نہ ہو سکے گا، اور ایسے امور پر آپ کیسے صبر کریں گے جو آپ کے احاطے واقفیت سے باہر ہیں۔ پھر اس شرط پر ساتھ رکھنے کا وعدہ کر لیا کہ وہ خاموش رہیں گے جب تک میں خود کچھ نہ کہوں، اس وقت تک کوئی سوال نہیں کریں گے۔ چنانچہ 15ویں پارے کے 21ویں رکوع آیت نمبر 20 میں ارشاد ہے، اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق کچھ مت پوچھنا جب تک میں اس کے متعلق خود ہی ذکر نہ کروں۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا، وہ بار بار انہیں ٹوکتے رہے، یہی چیز ان دونوں میں جدائی کا باعث قرار پائی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شاگرد استاد کے سامنے اپنا اختیار یا اپنی رائے برقرار رکھے گا وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ اس آیت سے سوال کرنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے اور آپ اس سے منع کر رہے ہیں، 17ویں پارے کے پہلے رکوع آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے، سو اے منکر اگر تم کو یہ بات معلوم نہ ہو اہل کتاب سے دریافت کر لو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سوال ممنوع نہیں ہے، لیکن جن چیزوں کے پوچھنے کی اجازت استاد دے ہی معلوم کرو، اس طرح کے سوالات کرنا مناسب نہیں۔ استاد سے وہی معلوم کرو، اس کے سوالات کرنا مناسب نہیں جو تمہارے ذہنی معیار سے مطابقت نہ رکھتے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوال کرنے سے منع کر دیا تھا۔ وقت سے پہلے ہی پوچھ بیٹھنا بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ استاد تمہاری ضروریات سے خوب واقف ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہیں کون سی بات کس وقت بتلائی جائے۔ جب تک بتلانے کا وقت نہیں آتا اس وقت تک پوچھنے کا وقت بھی نہیں آتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، عالم کا حق یہ ہے کہ اس سے زیادہ سوالات مت کرو، جواب میں اسے طعنے مت دو، جب وہ تھک جائے تو اصرار نہ کرو، جب وہ اٹھے تو اس کا دامن مت پکڑو، اس کے راز ظاہر مت کرو، اس کی مجلس میں کسی کی غیبت نہ کرو، نہ اس کی لغزش تلاش کرو، اگر لغزش کرے تو اس کا عذر قبول کرو جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتا رہے، تم اس کی تعظیم کرو، اس کے آگے مت بیٹھو، اگر وہ کوئی کام بتلائے تو اسے انجام دینے میں سبقت کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔